الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے پرنسپل آف کامرس، اور آئی کام پارٹ 1 کی جو بک ہمارے فرینڈ قاضی شہزاد احتشام کی، اس میں جو آج کا جو ہمارا کوسچن ہے، یہ بک پیج نمبر 39، اگر آپ اس بک کا اوپن کریں تو یہاں پر امپورٹنس، ایڈوانٹیجز یا بینیفٹس آف کامرس کے کیا بینیفٹس ہیں، کیا ایڈوانٹیجز ہیں، ٹھیک ہے، کیا جو ہیں کامرس کے میرٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، جو بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے ایک ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور اس کے علاوہ کامرس ہم دیکھ چکے ہیں، کامرس کیا ہے، ٹھیک ہے، کامرس کے کمپوننٹس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں ہمارے پاس ٹریڈ، ایڈس ٹو ٹریڈس کے کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کامرس میں جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ کامرس میں جو ہے وہ چیزیں بکنے سے لے کے، بننے سے لے کے بکنے تک کا جو سارا مرحلہ ہے وہ کامرس کے اندر آ جاتا ہے۔ کامرس ڈیل ود دا ڈسٹریبیوشن آف فنش گڈس، جو فنش گڈز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کے ساتھ کامرس ڈیل کرتا ہے۔ پھر اس کے ہم نے کمپوننٹس دیکھے، اس کے اوپر لیکچر آپ کا لیکچر نمبر 1 جو ہے وہ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، کامرس کی ڈیفینیشن کے اوپر، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈوانٹیجز، بینیفٹس آف کامرس، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ اس میں جو ایڈوانٹیجز کا ہے، بینیفٹس کا، وہ اویلیبلٹی آف گڈز اویلیبل۔ کامرس کی وجہ سے گڈز آپ کے ڈور سٹیپ کے اندر، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں مارکیٹ، اور آپ کے گھر کے قریب جو دکاندار موجود ہیں ان کے پاس آپ کی ضرورت کی چیزیں، اشیاء موجود ہوتی ہیں۔ یہ ساری پاسبل ہیں بیکاز آف کامرس نہ ہو تو یہ چیزیں آپ کو جا کے فیکٹری سے لینی پڑیں گی، اور فیکٹری جو چیزیں بنا لیتی ہے، اگر کامرس نہ ہو تو وہ چیزیں ریٹیلرز کے پاس، ہول سیلر ریٹیلرز کے پاس جو ہے نا وہ آئیں گی ہی نہیں۔ تو کامرس کے اندر ہم اتنی سہولت ہوتی ہے کہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپس پہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے چیپ گڈس۔ چیپ گڈس سے کیا مراد ہے؟ چیپ گڈ سے مراد ہے کہ کامرس کی وجہ سے چیزیں سستے داموں آپ کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کامرس لارج کوانٹٹی میں، کامرس کی وجہ سے ہول سیلر جو ہیں وہ لارج کوانٹٹی میں گڈس کو بائی کرتے ہیں، پھر ریٹیلرز کو جتنی چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 1 کلو چینی اپنے ریٹیلرز کے پاس اپنے گھر کے قریب دکاندار سے لینے جائیں تو آپ کو اپنے جو مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے اسی میں ملتی ہے۔ اگر وہ آپ فیکٹری سے لینے چلے جائیں تو آپ کا آنے جانے کا ایکسپینس وہ بھی کاؤنٹ ہوگا، فیکٹری تو آپ کے گھر کے قریب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کامرس کی وجہ سے ہمیں چیزیں سستی ملتی ہیں، چیپ گڈس۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سرپلس پروڈکشن۔ سرپلس کا پروڈکشن کا مطلب ہے کہ ضرورت سے زیادہ پروڈکشن، ٹھیک ہے، پروڈکشن ہو جانا۔ لارج اسکیل میں جب پروڈکشن ہوتی ہے تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، پر یونٹ جو کاسٹ پرائس ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے 1 کپ چائے کا بنانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو دودھ، چینی، سب کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے وہ 1 کپ ہو سکتا ہے آپ کو 50 روپیز، 100 روپیز میں پڑے، لیکن آپ نے 500 کپ جب بنانے ہیں تو 1-2 کپ تو آپ ویسے فری میں بھی جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے سرپلس پروڈکشن ہوتی ہے کامرس کے اندر، یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیجز ہے کامرس کا، جس میں پر یونٹ کاسٹ پرائس کم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس سورسز آف امپلائمنٹ۔ یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیجز ہے کامرس کا کہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لوگ کامرس کی وجہ سے جو ہے کاروبار میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں، لوگ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں، لیگل کام میں انوالو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیجز ہے کامرس کا۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ایکسپینشن ان بزنس۔ کامرس کی وجہ سے بزنس ایکسپینڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بزنس ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک بزنس اپنے بہت سے آؤٹ لیٹ کھول لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب پروڈکشن ہوتی ہے لارج اسکیل میں، وہ چیزیں بکتی ہیں، بنتی ہیں، مارکیٹ کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ پھر سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایکسپینشن ان بزنس سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بزنس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسپینشن، جب بزنس ایکسپینڈ کرتا ہے تو بزنس کو سب سے زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، سیلز بزنس کی انکریز ہوتی ہیں، سیلز انکریز ہوتی ہیں، بزنس کو پروفٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے نا وہ کامرس کی وجہ سے بزنس کو ہیلپ فل ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیلز کو پروموٹ کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس پرائس اسٹیبلٹی۔ کامرس کی وجہ سے پرائز کی قیمتیں جو ہیں وہ اسٹیبل رہتی ہیں،
ٹھیک ہے، چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ نہیں ہوتی، اسٹیبل رہتی ہیں چیزیں، کیونکہ کامرس بہت سی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوتا ہے، چیزیں بن رہی ہیں، بن کے جب فنش گڈز بن جاتی ہیں ان کو پھر وہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، ایڈس ٹو ٹریڈ میں جیسے ہم نے دیکھے گا ویئر ہاؤسنگ، پیکنگ، شپنگ، ٹرانسپورٹیشن، یہ ساری پھر کامرس ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کامرس پھر ان چیزوں کو مارکیٹ میں لے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کامرس اپنے اوپر بہت سے ایکسپینس ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لارج کوانٹٹی میں ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے سہولت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پرائس سٹیبل ملتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس انکریز ان انویسٹمنٹ انکریز ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب بزنس ایکسپینڈ ہوتا ہے تو بزنس ایک جگہ سے بزنس دوسری جگہ، ایک بزنس مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ بزنس کرتا ہے، آؤٹ لیٹ کھولتا ہے، ٹھیک ہے، اور پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، جب انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بزنس کے اندر زیادہ پیسہ آتا ہے، بزنس ایکسپینڈ کرتا ہے، بزنس گرو کرتا ہے، تو یہ سارے کامرس کی وجہ سے پاسبل ہیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ، کوئی شک نہیں ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ کامرس کی وجہ سے یہ بھی ہوتی ہیں، پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ جب کامرس کی وجہ سے انویسٹمنٹ انکریز ہوتی ہے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی انکریز ہوتی ہے، بزنس ایکسپینڈ کرتا ہے، جب بزنس ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بزنس میں جب پیسہ آتا ہے تو اب فار ایگزامپل ایگریکلچر سیکٹر جتنا پروڈکشن کر رہا ہے اور پیسہ لگایا جائے گا، اچھا بیج ڈالا جائے گا اور فصل اگائی جائے گی، ٹھیک ہے، تاکہ ایگریکلچر سیکٹر سے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ بھی زیادہ ہو، تو ایگریکلچر سیکٹر کو بھی جو ہے نا وہ اس میں بھی انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اس میں بھی پیسہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایگریکلچر سیکٹر کا بزنس بھی گرو کرتا ہے۔ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، جب پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے، بزنس ایکسپینڈ کر رہا ہے، بزنس کے مختلف آؤٹ لیٹس ہیں، اور جو ہے نا بزنس پھر امپورٹ بھی ایکسپورٹ بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو انڈسٹریل سیکٹر کے اندر بھی پیسہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے، انڈسٹریل سیکٹر بھی یونٹس جہاں پہ 100 یونٹ بنا رہا ہے 150 200 یونٹ بنانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور پروڈکٹ کی کوالٹی، پروڈکٹ کے فیچرز اس کے اندر بھی جو ہے وہ بہتری لائی جاتی ہے، تو یہ بھی پاسبل ہے بیکاز آف کامرس۔ نیکسٹ انکریز ان نیشنل انکم، کوئی شک نہیں ہے کہ انکریز ان نیشنل انکم، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب ملک کے اندر بزنس گرو کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو بزنس جب گرو کرتا ہے تو حکومت کو ٹیکس ملتا ہے، حکومت ڈبل ٹیکسیشن، انڈسٹریل سیکٹر انڈسٹریل سیکٹر سے بھی جو ہے وہ ایگریکلچر انکم تو ایگزامپٹ ہے رہی ہے ٹیکس کے لیے، انڈسٹریل سیکٹر سے بھی جو چیزیں بن رہی ہیں وہ ان کے اوپر بھی ٹیکس حکومت کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں جب بکتی ہیں حکومتی خزانے میں بھی زیادتی ہوتی ہے، پیسہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ چیزیں جب ہم خرید رہے ہوتے ہیں مارکیٹ سے، ہم بھی اس کے اوپر ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں، جنرل سیل ٹیکس جو کہ 17% ہے، ٹھیک ہے، 16-17% ہم بھی پے کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور حکومت کے پاس پھر پیسہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ملک کی اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیٹر لیونگ سٹینڈرڈ، لوگوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے، ٹھیک ہے، بزنس گرو کرتا ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس جب جیب کے اندر پیسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیٹر لیونگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھی چیزیں پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بیکاز آف پاسبل ہے کامرس کی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس کنزیومر نالج، ہاں، جب مارکیٹ کے اندر بزنس کیا جاتا ہے، کنزیومر لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ہے وہ کمپنی سے، کمپنی کیا لوگوں کو آفر کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کمپنی اس طریقے سے لوگوں کنزیومر نالج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ قسم کے اسٹیٹسٹکس ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اب یوز کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کا ٹیسٹ پتہ چل سکے، ٹھیک ہے، لوگ کس طریقے سے بزنس میں کس پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کنزیومر نالج بزنس کو بہت آگے تک لے جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مڈل مین بیسیکلی آر دوز پرسن ہو پلیز دا رول آف برج بٹوین دا پروڈیوسرس اینڈ کنزیومرس، ان دونوں پروڈیوسرز اور کنزیومر کے درمیان جو ایک برج کا رول پلے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیکاز آف پاسبل ہے مڈل مین ایک سمجھنے کے درمیان والا آدمی ہوتا ہے، اس سائڈ پہ اس کے ایک سائڈ پہ پروڈیوسرز ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ کنزیومرز ہوتے ہیں، اب وہ پروڈیوسر سے چیزیں لے کے کنزیومر تک پہنچاتا ہے تاکہ کنزیومر اس کو الٹیمیٹلی کنزیوم کر سکے، ٹھیک ہے، اور جب کنزیومر ان کو کنزیوم کرتے ہیں تو وہ آپ کا
پرسنل سیٹسفیکشن بنتا ہے. تو مڈل مین کا ہی صرف یہ رول ہے کہ وہ پروڈیوسر سے چیزیں لے کے کنزیومر تک پہنچائے. نیکسٹ پوائنٹ ہے آپٹیمم یوزز آف ریسورسز. آپٹیمم یوز آف ریسورسز سے مراد یہ ہے کہ ریسورسز کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یوز کیا جائے. ریسورسز کا یا زیادہ سے زیادہ یوز کرنے سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ لارج اسکیل پروڈکشن ہے, ویسٹیج کو کم کیا جائے, پر یونٹ کاسٹ پرائس کو کم کیا جائے. آپٹیمم زیادہ سے زیادہ ریسورسز کو یوز کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو, زیادہ سے زیادہ چیزیں بک سکیں, سیل آؤٹ ہو سکیں. تو یہ پاسبل ہے بیکاز آف کامرس. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ایڈوانٹیجز آف کامرس, اس میں یہ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پوائنٹ آپ لوگ اس میں مینشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ لیکچر تھا ہمارا ایڈوانٹیجز آف کامرس. ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے کامرس کے ایڈوانٹیجز, بینیفٹس, میرٹس کا کوسچن کتنی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے, پھر بھی آ سکتا ہے, اور یہ ہمارے ریڈیوس سلیبس میں بھی شامل ہے. تو اس لیکچر سے ریلیونٹ جو کوسچن ہو تو وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. یوٹیوب چینل اور کالج کا جو آئی سی بی آفیشیل ٹی وی کا پیج ہے وہاں پر بھی یہ آپ کو لیکچر اویلیبل ہیں. اس چینل کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور جو کوسچن ہوں وہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, واٹس ایپ نمبر بھی اویلیبل ہیں. اور نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.